ISI کے سابق DG فیض حمید کو 14 سال کی سزا ہو گئی ہے، پورا ملک اس پر تبصرے کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے سیاست میں مداخلت کی، کوئی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اختیارات کا حد سے زیادہ استعمال کیا، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی مختلف تبصرے کر رہا ہے، لیکن ہم یہی کہیں گے کہ یہ مقام عبرت ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ISI کے DG پاکستان کے سب سے طاقتور شخص کو اگر سزا ہوئی ہے تو یہ ہم سب کے لیے مقام فکر ہے، لمحہ فکریہ ہے، مقام عبرت ہے۔ جنرل فیض حمید اپنے آپ کو طاقت کا سرچشمہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ پاکستان میں اگر کوئی طاقتور ترین شخص ہے تو وہ فیض حمید ہیں، اس کے علاوہ طاقت کسی کے پاس نہیں ہے، وہ جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے۔ 2018 کا الیکشن ہو، اس کی بعد کی صورتحال ہو، یا اس کے بعد نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے کا معاملہ ہو، پولیٹیکل انجینئرنگ ہو، یا دیگر معاملات ہوں، یا لوگوں کی زمینوں پر قبضے کی بات ہو، یا لوگوں کو کڈنیپ کرانے کے حوالے سے چیزیں ہوں، تمام چیزوں کے جو سرغنہ تھے، جو بے تاج بادشاہ تھے، وہ فیض حمید تھے۔ کہنے کو تو عمران خان وزیر اعظم تھے، لیکن در حقیقت DGC جب اس سے پہلے بھی وہ میاں صاحب کے دور میں بھی جب وہ DGC تھے تو وہ تمام تر اختیارات ان کے پاس تھے، تمام تر چیزوں کو وہی ہینڈل کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس وطن عزیز پاکستان میں سب سے طاقتور ہوں۔ لیکن وہ بھی بھول گئے، اور وقت کے حکمران اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ کوئی بندہ نہیں ہو سکتا، کوئی آدمی نہیں ہو سکتا۔ طاقت کا سرچشمہ اس دنیا میں نہ کوئی ملک ہو سکتا ہے، نہ کوئی شخصیت ہو سکتی ہے۔ طاقت کا سرچشمہ اگر کوئی ہے تو وہ باری تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن فیض حمید یہ بھول گئے تھے، انہوں نے میں کا لفظ استعمال کیا تھا، انہوں نے کہا تھا میں، اور جو بندہ میں کر دیتا ہے، میں کہہ دیتا ہے، تو پھر تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہی فیض حمید کے ساتھ ہوا، اس نے تکبر کیا، اس نے غرور کیا، اس نے اپنے آپ کو طاقتور کہا، اس نے اپنے آپ کو وقت کا سب سے با اثر شخص کہا، اور اس نے مظلوموں کے ساتھ ظلم کیا، غریبوں کے ساتھ ظلم کیا، شرفاء کے ساتھ ظلم کیا۔ شرفاء کی اس شخص نے پگڑیاں اچھالی۔ آج دیکھ لیں کہ رب نے اسے کہاں پکڑا ہے۔ یہ چیز ہم سب کے لیے نشان عبرت ہے، مثال عبرت ہے۔ آج جو ہمارے حکمران ہیں یا دیگر جتنے طاقتور لوگ ہیں، یا ہم ہیں یا آپ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم سب کو اس صورتحال پر نظر رکھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کل کا طاقتور ترین شخص آج کیسے مجرم بنا ہوا ہے، زنداں میں پڑا ہوا ہے۔ یہ چیز ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم بطور مسلمان، اسلام تو ہمیں ترغیب ہی یہی دیتا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ کوئی شخص نہیں ہو سکتا، طاقت کا سرچشمہ باری تعالیٰ ہے۔ لیکن ہم نے اسلامی تعلیمات کو بھی بلا دیا، ہم نے جو ہے وہ طاقت کے نشے میں آ کر سب کچھ بلا دیا۔ ہم اکثر بھول جاتے ہیں، لیکن رب رسی ڈھیلی رکھتا ہے، لمبی رسی کر دیتا ہے، اور لوگوں کو وہ ڈھیل دیتا ہے، اور پھر جب وہ پکڑتا ہے تو ایسے طریقے سے پکڑتا ہے، ایسے عبرتناک سزا دیتا ہے کہ دنیا دیکھتی ہے کل کا طاقتور ترین شخص آج زندہ میں پڑا ہوا ہے۔ آج اس کو 14 سال کی سزا ہو گئی ہے، نہ جانے مزید کتنے کیس کھلیں گے، مزید کتنا اس کی رسوائی اور ذلت فیض حمید صاحب کی مقدر ہوگی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن بطور مسلمان ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں کسی غرور یا کسی تکبر میں پکڑ نہ لے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، چاہے آپ کے پاس جتنی بھی طاقت آ جائے، لیکن وہ طاقت عارضی ہوتی ہے۔ آباد رہیں، اللہ حافظ۔